الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک محرم کے مہینے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو ہر رات بیان کا سلسلہ چلتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ کل کچھ آواز اس طرح میری بیٹھی ہوئی تھی کہ بولنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، تو میں نے گزشتہ کل مغرب بعد ہمارے مولانا پر، کیا نام مولانا احمد صاحب پر کل مغرب بعد میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ اگر آپ بیان تھوڑا آگے پیچھے کر دیں تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ میری آواز بالکل بیٹھی ہے اور بولنا بھی بہت پریشانی ہے، اس لیے کہ یہ محرم میں تقریباً روزانہ 10 دن تک یہ بیانات کا پروگرام چلتا رہا اور کہیں 2 گھنٹے اور کہیں 2.5 گھنٹے۔ تو مولانا نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مولانا احمد صاحب نے عشاء کے بعد فون کیا اور کہا کہ بھائی ہمارے موٹا وراچا والے تو بالکل انکم ٹیکس آفیسر کی طرح ہیں، وہ تو جب تک نچوڑیں گے نہیں وہاں تک منع کریں گے نہیں، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ تو میں نے ہمارے مولانا عارف صاحب کو، جو یہاں نور نگر کے مدرس ہیں، ان کو میں نے کہا کہ بھائی آپ ہی آ جائے، آپ تھوڑی بات کر لیں، میری آواز تو بیٹھی ہوئی ہے، میں تھوڑی بہت بات کر لوں گا، دعا کر لوں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تو اس طرح میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ اور حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہ ہوئی، جو باتیں کہیں واقعتاً بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں سے یہ حسد دور فرمائے، یہ کینہ اور کپٹ اور عداوت اور بغض، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں تو چاہتا تھا کہ مولانا بیان کرتے ہی رہے تاکہ میں آخر میں دعا کر لوں گا، لیکن خیر اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو چاہتا ہوں کہ 1-2 باتیں کر لوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درمیان کی جو کرسی خالی ہے نا وہ مناسب نہیں بھائی، آگے آ جائے بھائی، درمیان کی کرسی خالی نہیں رکھیں، یہاں بھی 2 کرسی بہت دیر سے خالی ہے بھائی، جتنا مل کر بیٹھیں گے جگہ درمیان میں خالی نہ چھوڑے، جہاں درمیان میں جگہ خالی ہوتی شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان آ جاتا ہے تو اچھا خاصا بنا بنایا ماحول ہے اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ مولانا عارف صاحب نے تو کافی اچھی بات آپ کے سامنے کہی کہ مذہب اسلام کی اہمیت اور مذہب اسلام کی شان کیا ہے۔ میں صرف 1-2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس اعتبار سے کہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ یہ سورت میں بازا تلاؤ میں تقریباً کئی روز تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور اس وقت مجھے موقع ملا کہ ہمارے سورت کے بھائیوں کو میں یہ بتاؤں کہ محرم کا جو مہینہ ہے نا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سے واقعات پیش ہیں۔ ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے، ایک واقعہ حضرت یوسف کا ہے، ایک واقعہ حضرت یونس کا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کے واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں، اور ایک عجیب و غریب بات میں نے یہ بتائی کہ الحمدللہ محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ کہ یہ اجمیر میں جو آرام کرنے والے اللہ کے ولی ہے نا بھائی، اجمیر میں آرام کرنے والے اللہ کے ولی کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی اجمیر اور ہندوستان میں آنا یہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا، وہ بھی محرم کے مہینے میں ہندوستان اور اجمیر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت مقبولیت سے نوازا ہے، لیکن اب چونکہ میری آواز مجھے اتنا ساتھ نہیں دیتی، سینے میں درد بھی ہے، اس لیے میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اس مہینے میں جہاں بہت سے واقعے پیش آئے، ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو ہم سب کے دل و دماغ میں ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا۔ میں اس وقت آپ کو صرف اس واقعے کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ محرم مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم نے
क्या किया। जो काम करना चाहिए था कसम अल्लाह की मैं और आपने नहीं किया, और जो काम नहीं करना चाहिए था वो हम सब ने मिलकर किया। अल्लाह हमारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, और वाक़अतन हजरत हुसैन की तो बड़ी ऊंची शान थी। अरे थी ना ऊंची शान। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, दोनों भाइयों की इतनी ऊंची शान थी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह जन्नत के जवानों का सरदार मेरे नवासे हसन और हुसैन को बनाने वाला है। मेरे दोस्तों, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शान बहुत निराली, बहुत निराली। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हजरत हुसैन का मकाम ऊंचा। हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के कलमे को बुलंद किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बेटा उसी वक्त कमाल वाला होता है जब माँ बाप की तरबियत भी सही होती है। अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में कमाल आया तो मेरे दोस्तों वो कमाल हजरत हुसैन का नहीं था, वो हजरत फातिमा का भी कमाल था, वो हजरत अली का भी कमाल था, और उनके नाना आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल था। मेरे दोस्तों, आज अगर हम हमारे जनरेशन को, हमारे औलाद को और हमारे आने वाली नस्ल को अगर हम सही करना चाहते हैं तो जरूरत इसकी है कि पहले घर के बड़े सही हो जाए। ये करोगे इंशाअल्लाह, ये करोगे इंशाअल्लाह। हाँ, घर के बड़े को सही होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरे दोस्तों, आप खुद बताओ, अगर बाप फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो उसका जवान बेटा पढ़ेगा? ये जवान बेटा पढ़ेगा। और अगर बेटा छोटा है, बाप ने थोड़ा धमकाया, वो अभी मस्जिद जाएगा, लेकिन जिस वक्त उसका जेब भी गर्म होगा, जब वो भी बड़ी पोजीशन पर आएगा, और उस वक्त अगर बाप कहेगा बेटा नमाज पढ़ने जा, तो कहेगा अब्बा तेरे 50 साल की उम्र हो गई, तू नहीं जाता, मुझे क्यों भेजता? कहेगा कि नहीं कहेगा? मेरे दोस्तों, जब तक बाप और दादा और हमारी माँ टीवी के सामने बैठी होगी, वहां तक हमारा बेटा सुधरे, ऐसा हो सकता है? कहो ना, बहुत खामोश खामोश बैठे हो ना आप लोग। अरे भाई, सुधर सकता? इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखा है, इज़ा कान अल-ऊद मुअव्वजा फकैफ यस्तकीम अज़्ज़िल। इमाम राजी ने छोटे जुमले में बहुत बड़ी बात कह दी कि लकड़ी अगर सीधी रखोगे तो उसका साया भी सीधा होगा, लकड़ी को टेढ़ा कर दो तो साया भी टेढ़ा होगा। आज घर के बड़े लकड़ी की तरह है और घर के छोटे शैडो और साये की तरह है। अगर घर का बड़ा सही होगा तो घर का छोटा भी। मेरे दोस्तों, आप इतना अंदाजा लगाए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कुर्बानी दी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे दोस्तों, अब्बा भी तो इनके अल्लाह के वली थे ना? अरे थे कि नहीं? कौन थे अब्बा? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, जब बाप ऐसा होगा तो बेटा भी ऐसा कमाल वाला होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं आपको सिर्फ एक कमाल बताऊं। ऐसे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत से वाकयात इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में भी और किताबों में भी बहुत से वाकयात थे इनके, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले सूरत में मैंने एक वाकया बताया, मेरे दोस्तों, दिल हैरान हो जाए, खुद मेरा दिल हैरान हो जाता कि कैसा अजीब व गरीब वाकया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीरुल मुमिनीन बने, भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीरुल मुमिनीन बने, आपको मालूम है सबसे पहले खलीफा सिद्दीक अकबर, उनके बाद उमर फारूक, उनके बाद उस्मान गनी, और चौथे नंबर पर किनका नाम आया? हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीरुल मुमिनीन बने। मेरे दोस्तों, हजरत अली का दरबार भरा है और एक हबशी काले कलोटे गुलाम को लाया गया। दरबार में किसको लाया गया? हबशी काले कलोटे गुलाम को लाया गया और लाकर ये बताया गया कि अली अमीरुल मुमिनीन ये चोर है, और इसके चोरी का सामान भी सामने है, और ये खुद इकरार भी करता है कि इसने चोरी की है। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अंत सरकता, कि तुमने चोरी की है? वो हबशी काला कलोटा गुलाम उसने कह दिया कि हाँ मैंने चोरी की है, और ये चोरी का सामान भी सामने है, और मेरे ऊपर गरीबी और कुछ हालात मेरे ऊपर ऐसे थे कि मैं चोरी करने पर मजबूर हो गया। लेकिन चोरी साबित हो जाए, जैसा अभी मौलाना आरिफ साहब बता रहे थे कि चोरी साबित हो जाए तो इस्लाम का कानून है कि हाथ को। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा गवाह भी है, चोरी का सामान भी है, और वो खुद भी इकरार करता है कि मैं चोर हूँ। हबशी काला कलोटा गुलाम था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्लाद को हुक्म दिया, हाथ काटो। उस जमाने में जब हाथ काटा जाता था, यहाँ तक हाथ काट दिया जाता था, और उसके बाद में जो खून निकलता था तो उसको दाग दिया जाता था, जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन वगैरह होता, उस जमाने में आग के जरिए दागा जाता, और वो कटा हुआ जो हाथ होता
होता वो चोर के हाथ में दे दिया जाता कि जा तेरा ये हाथ लेकर जा, जो तुझे करना हो उसे कर लेना, उसे दफन कर दे या जो चाहे तू कर, ये तेरा हाथ हमने तेरे हवाले कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो काले हबशी जो गुलाम था, जल्लाद को हुक्म दिया हाथ काटा जाए, चुनांचे हाथ को हाथ को काट दिया। तो साथ में कहो ना भाई हाथ को काट। और इस्लाम का भी कानून है वो सारे का सख्ताओ खिलाई दिया हूँ। इस्लाम का कानून है कि हाथ काट दो। चुनांचे वो हबशी काले कलोटे गुलाम का हाथ काट दिया गया और उसी के हाथ में दे दिया गया। वो हबशी काला कलोटा गुलाम वो अपने हाथ को लेके जा रहा है और जाहिर बात है आदमी रोता ही होगा, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू की लड़ी है और रोए रोए जा रहा और कटा हुआ हाथ लेकर जा रहा। इससे जो दर्द भी होता होगा, एक हाथ गया उसका गम भी होगा। अभी तो वो आदमी चला चला जा रहा, वो हबशी काले कलोटे गुलाम वो जा रहे। रास्ते में मुलाकात हो गई हजरत सलमान फारसी की। किसकी मुलाकात हो गई? ये भी बहुत बड़े साहब है। कौन? हजरत सलमान फारसी माशाअल्लाह, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, हदीस पाक में उनकी शक्ल शबाहत लिखी। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि ये हबशी काला कलोटा गुलाम और ये अपना कटा हुआ हाथ लेके जा रहा, तो हजरत सलमान फारसी ने रहम खाकर पूछा, ए मेरे भाई ये कैसा हाथ कटा हुआ लेके जा रहा और तू रो भी रहा है, इतना रो रहा है कि तेरे चेहरे पर आंसू की लड़ियां बह रही है, तो क्या हुआ क्या? उसने हजरत अली की तारीफ करना शुरू की। किसने? मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ कैसी मोहब्बत होगी। वो काले कलोटे हबशी गुलाम ने कहा, ए सलमान फारसी वो मैंने चोरी की ना तो अली ने मेरा हाथ काट दिया। और अली कौन है? अली ने मेरा हाथ काटा वो फातिमा के शोहर, वो अली हसन हुसैन के अब्बा, वो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, वो जन्नत वाले, वो मगफिरत वाले, वो रहमत वाले, वो अल्लाह की रजामंदी वाले, उन्होंने मेरा हाथ काट दिया। और काट दिया इसलिए कि मैंने चोरी की तो मेरा हाथ काट दिया। तो हज़रत सलमान फारसी को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा कि अली ने तेरा हाथ काटा और तू तारीफ कर रहा? भाई अली ने तेरा हाथ काटा और तू? हम लोग करेंगे ऐसा? सच बताओ भाई, मैं और आप हो तो ऐसा करेंगे? वैसे कोई भी पूछेगा तेरा हाथ काटा तो कहेगा उसने काटा अल्लाह उसका भी काटे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने तेरा हाथ काटा और तू तारीफ करता कि वो रहमत वाला, वो मगफिरत वाला, वो रजामंदी वाला और वो नबी का दामाद, वो हसनैन का अब्बा और फातिमा का शोहर, आप तारीफ कर रहे जबकि उसने तो तेरा हाथ काटा। मेरे दोस्तों उस जमाने के कैसे लोग थे? वो काले कलोटे हबशी गुलाम ने फरमाया, ए सलमान तारीफ न करूं तो क्या करूं, हाथ काट कर मुझे जहन्नम की आग से बचा दिया है, वरना यही चोरी की सजा अगर खुदा देता तो मुझे जहन्नम में भेजता। अच्छा है अली ने दुनिया ही में निमटा दिया, इसलिए कि अली ने एक हाथ काटा। खुदा अगर ये चोरी की सजा देता मुझे जहन्नम में भेजता तो मेरा पूरा बदन ही कट जाता। मेरे दोस्तों ये कहकर वो हबशी काली कलोटे जो गुलाम थे वो आगे बढ़ गए। हज़रत सलमान फारसी को एक जवाब ऐसा अजीब लगा कि इस आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ कितना है। चोरी हो गई लेकिन अल्लाह का डर कितना। हज़रत सलमान फारसी दौड़े दौड़े आए, किनके पास आए? हज़रत अली। अब सलमान फारसी और अली बहुत गहरे दोस्त थे। आए और कहा कि अमीरुल मोमिनीन अली, आप मेरे दोस्त थे, अभी आपने किसी के हाथ के कटवाने का हुक्म दिया। तो हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। सुनना हज़रत अली भी तो कैसे नरम दिल थे, आंखों में आंसू आ गए। कहा सलमान वो बेचारा हबशी काला कलोटा गुलाम था, मजबूर था, उसने चोरी की, लेकिन इस्लाम के कानून के आगे तो सबको झुकना पड़ता है। जैसे अभी मौलाना ने फरमाया ना कि हमारे नबी ने फरमाया था लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदाहा। हमारे नबी ने फरमाया था अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो अगर चोरी साबित हो जाए तो मैं हाथ को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सलमान मेरे दोस्त, मेरा जी नहीं चाहता था कि वो काले कलोटे गुलाम हबशी का मैं हाथ काटूं। वो बेचारा मजबूर था, लेकिन चोरी का सामान पकड़ा गया, गवाह आ गए, उसने इकरार किया और खुदा के कानून को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने उसका हाथ कटवा। अगर सलमान फारसी ने पूरी दास्तान बताई कि वो तो हाथ लिए जा रहा था और आपकी तारीफ कर रहा था, आपकी तारीफ कर रहा था और ये कहता था कि अली ने एक हाथ कटा के मुझे जहन्नम की आग से बचा दिया। बस हजरत अली ने सुना। मेरे दोस्तों अल्लाह वाले थे, वो हजरत अली जो रोए हैं, जो हजरत अली रोए और क्या कहा, सलमान तुझे खुदा का वास्ता उसको वापस बुला ले, ए सलमान तुझे खुदा का वास्ता उसे वापस बुला ले। हज़रत सलमान फारसी को हुक्म मिला, अमीर का हुक्म मिला, दौड़े दौड़े उसी रास्ते पर गए, दूर गए, देखा कि वो तो कब्रिस्तान में अपने कटे हुए हाथ को दफन करने जा रहा है। मैं जो हाथ कटा हुआ था ना उसको कब्रिस्तान के अंदर खुद ही बेचारा एक हाथ से मिट्टी खोद रहा है, वो हाथ को दफन करने जा रहा। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और जाकर आवाज दिए, भाई अली तुझे बुला रहे, अली तुझे बुला रहे। तो उसने क्या कहा, अली बुला रहे अमीरुल मोमिनीन, मैं अभी जाऊंगा, अभी हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन पहले मेरा कटा हुआ हाथ तो दफन करो। हज़रत सलमान ने कहा नहीं, हजरत अली का हुक्म दा दिया हो और कटा हुआ हाथ लेकर आओ।
چنانچہ وہ حبشی غلام کو حضرت سلمان فارسی نے اٹھایا اور کٹا ہوا ہاتھ میں دیا. وہ لیے ہوئے آئے آگے آگے حضرت سلمان اور پیچھے وہ کالے حبشی غلام. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے، حضرت علی انتظار کر رہے تھے اور ہاتھ میں کپڑا تھا. بھائی حضرت علی کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، ایک رومال جیسا کپڑا تھا. جب حضرت علی نے اس کالے کلوٹے حبشی غلام کو دیکھا، کہا کہ ارے بھائی کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بھائی تو نے چوری کی تھی، میں نے ہاتھ تیرا کٹوا دیا. بھائی تو نے چوری کی، میں نے تیرا ہاتھ کٹوا دیا. تو وہ حبشی کالے کلوٹے غلام کہتے میں نے کب آپ سے شکایت بھی کی؟ جو سزا آپ کو دینی تھی آپ نے دیا، آپ نے اپنا کام پورا کیا، اور آپ اگر اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو اسلام کا نظام چلتا رہے گا. یہ کہہ کر وہ کالے کلوٹے غلام رونے لگے، سلمان فارسی رونے لگے، حضرت علی رونے لگے. اور پھر کیا کیا میرے دوستوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائی ادھر آ اور تیرا کٹا ہوا ہاتھ لا. چنانچہ حضرت علی نے وہ کٹا ہوا ہاتھ لیا اور جہاں سے کٹا تھا وہاں پر رکھا، اور ہاتھ میں جو رومال تھا اس رومال کو اس کے اوپر لپیٹ دیا اور کہا کہ تھوڑی دیر تک اسی طرح رکھ، اس لیے کہ یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کیا کرتے تھے. یہ وہ رومال ہے جس سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے منہ مبارک کو صاف کیا کرتے. اس رومال کو اوپر باندھا. میرے دوستوں آج بھی تاریخ میں لکھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رومال کو کھولا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا ہاتھ ویسے ہی جڑ گیا. اس کا ہاتھ ایسا جڑ گیا جیسے کاٹنے کا کوئی نشان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا. تو میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب علی ابا ایسے ہوں گے، بھائی ابا ایسے ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں سے خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا تھا، تو بیٹا حسین بھی تو ایسا ہی ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور میرے دوستو یہ خاندان کا احسان ہم کب ادا کریں گے؟ بھائی ہم نے یہ محرم کا مہینہ آیا، میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، محرم کا مہینہ آیا، میری اور آپ کی زندگی بدلی جیسے پہلے ویسے ہی. بے شک بتانا بدلی بھائی، یہ موٹا بڑا میں بدلی ہو تو مجھے بتاؤ بھائی بدلی کوئی حال کوئی. 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ہمارے جوان نے 10ویں محرم کو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی. ابھی میں نے صورت میں ایک سوال کیا، میں آپ سے بھی سوال کروں بھائی. آپ لوگ تو بالکل ڈرے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں، گھبرائے. کھانا تو کھایا نا ماشاء اللہ آپ لوگوں نے؟ تو آپ لوگوں سے ڈرے ڈرے سہمے کیوں بیٹھے؟ بھائی سوال کروں ہم سے. میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے بہت محبت ہے نا؟ محبت نہیں ہے بھائی؟ بڑا سوالوں کو نہیں. ارے کہو نا بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت ہے نا؟ میں نے ابھی کہا بھائی ہم کو اللہ کے ولیوں سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. میں نے کہا کون ایسا ہوگا جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ میں نے ابھی کہا بھائی کون ایسا ہوگا جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے نا؟ میں بھی کرتا ہوں، اور کرنا بھی چاہیے. کہ وہ بڑے اللہ کے ولی، اللہ اکبر، ان کے حالات پڑھو تو عقل حیران ہو جائے کیسا وہ اللہ کا ولی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میرے دوستوں کتنے زبردست اللہ کے ولی. میں نے ابھی صورت میں پوچھا، ابھی صورت میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھا کہ بھائی سب لوگ شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں. میں نے کہا ہاتھ اوپر کرو، سب نے ہاتھ اوپر کیا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، انہوں نے 90 سال کی عمر پائی. کتنے سال کی عمر پائی؟ 90 سال کی عمر پائی، اور پوری زندگی میں 5 کتابیں لکھی. پوری زندگی میں کتنی کتابیں لکھی؟ میں نے کہا بھائی 5 کتابوں کے نام بتا دو. 5 کتابوں کے ہے کوئی بتانے والا؟ گانا سب کو اچھا لگتا ہے کہ میں محبت کرتا. پیران پیر نے 90 سال کی عمر میں 5 کتابیں لکھی. ہم میں سے کسی کو معلوم؟ ابھی میں بولوں 5 پکچر کے ہیرو کے نام بتا دیں، ابھی دھڑا خانوں کے نام آ جائیں گے. میں کہوں 5 ٹی وی سیریل کے نام بتا دے، آ جائیں گے. ارے سب کہو، اچھا کہ جوانوں کہو ٹی وی سیریل کے نام معلوم ہے نا؟ 5 ہیرو کے نام معلوم ہے نا؟ 5 کرکٹروں کے نام معلوم ہے نا؟ کہے گا مولانا کرکٹروں سے اتنی محبت ہے آپ 5 کی بات کرتے. مجھے تو پورے 16 کے نام معلوم ہے، اور 2 امپائرنگ کرتے اس کا بھی نام معلوم ہے. بات کرنا میرے دوستوں، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ لیکن پیران پیر نے کتنی کتابیں لکھی؟ کتنی کتابیں؟ 5. کسی کو نام معلوم؟ نہیں معلوم میرے دوست. محبت ہو تو سب معلوم ہو جائے، محبت ہو تو سب. ہاں تو میں نے سورت کے بھائیوں کو یہی کہا کہ آج جو چیزیں ہم کو یاد کرنی ہے وہ ہم کو یاد، اور جو یاد نہیں کرنا وہ ہم سب کو. میری ماں بہنیں بھی بیٹھ کے سن رہی ہوگی تو میں تو بھائی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنے والا. میں نے تو ایک بات بتا دی بھائی، حضرت علی جب ناممکن کو ممکن بناتا ہوگا، حضرت علی کے اندر اللہ نے وہ کمال دیا تھا، وہ کرامت دی تھی کہ وہ ناممکن کو ممکن بناتا. ایک کٹے ہوئے ہاتھ کو علی اپنے ہاتھ سے جوڑ دیتا تھا. تو میرے دوستوں جو لوگوں کے ہاتھوں کو جوڑتا ہوگا اس نے اپنے بیٹے کے دل کو کیسا جوڑا ہوگا؟
بھائی حضرت حسن اور حسین کی شان تو بڑی پیاری ہوگی. اور میں ایک بات اور بتاؤ میرے دوستو، یہ ہم ان اللہ والوں کا شکر کب کریں گے؟ یہ اہل بیت کا، بھائی علی، فاطمہ، حسن، حسین، کب ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے؟ کیا کسی نے؟ بھائی محرم کے مہینے میں کسی نے شکریہ ادا کیا؟ اور فاطمہ کا تو ہمارے اوپر بہت احسان ہے. یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی، حضرت فاطمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، احسان ہے کہ نہیں ان کا؟ ارے زور سے کہو نا بھائی، ہاں تو کہو، ان کا احسان ہے نا ہمارے اوپر. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ان کا کتنا بڑا احسان. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فجر کی نماز پڑھ رہی ہے. فجر کی نماز. لیکن میرے دوستو یہ تو بولنا بہت آسان ہے، میرے لیے بولنا بہت آسان ہے، روز کی عادت ہو گئی. لیکن میرے دوستو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا، آپ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے لیکن کھڑے ہونے کی طاقت، بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، بیٹھ کے پڑھ رہی. کوئی پوچھے تو صحیح کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا بیٹھ کے پڑھ رہی؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا آج تیسرے دن کی صبح کی کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا. تو کون سی صبح تھی؟ اب ہم لوگوں کو یہ سب کہاں سمجھ میں آوے، دوسرے دن کی صبح اور تیسرے دن کی صبح بس سمجھ میں آوے. میں نے ابھی کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آوے. ہمارا پیٹ تو مرغی کا قبرستان بنا ہوا ہے، روز کھاتا ہے، آستین چڑھا کے کھاتا، صبح کھاتا، شام کھاتا، اور ذرا کھانے میں ادھر ادھر ہو جائے تو گھر میں لڑائی جھگڑے کھڑے کر دیتا. میرے دوستو حضرت فاطمہ الزہرا بھائی نبی کی بیٹی، تھوڑی دیر کے لیے میرے دوستو سوچو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ فاطمہ الزہرا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ تیسری صبح ہے اور کھانا کھایا اور فجر کی نماز کیسے پڑھ رہی؟ ہم بیٹھ کر پڑھی، سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد بھائی جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا. وہ فاطمہ نبی کی بیٹی کی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی کہ اللہ، دعا مانگتی اللہ میں بھی بھوکی ہوں، میرے بیٹے بھی بھوکے ہیں، اے اللہ اب تو برداشت نہیں ہوتا. کیا کہا؟ اللہ اب تو برداشت نہیں ہوتا. ایک دن گزر گیا، دوسرے 24 گھنٹے گزر گئے، آج تیسرے دن کی صبح، اور اللہ آج تو میرا یہ حال ہے کہ تیرے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی. اللہ بیٹھ کر میں نے فجر کی نماز پڑھی. ابھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی کہ اللہ برداشت نہیں ہوتا. حدیث پاک میں لکھا ترک الباب احد، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. مسلح پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فاطمہ کے اندر طاقت نہیں کہ کھڑے ہو، اسی طرح زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے دروازے کے پاس گئی اور دروازے پر جا کر پوچھا کون آیا دروازے پر؟ تو باہر سے آواز آئی ابو کی یا فاطمہ. اے فاطمہ دروازہ کھول، تیرے ابا ہے. اے فاطمہ دروازہ کھول تیرے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے بیٹھے بیٹھے وہ دروازے کے پٹ کو کھولا. جیسے پٹ کو کھولا تو کون آ گئے؟ آقا محمد رسول اللہ. اور میرے دوستوں فاطمہ تو رو ہی گئی تھی کس کے سامنے، اور اب کون آ گئے؟ نبی بھی ہے، ابا بھی ہے. بس فاطمہ رو پڑی اور روتے روتے کہا کہ اللہ کے رسول، اے میرا ابا، اے میرا ابا، تیسرے دن کی صبح ہے، میں نے فجر کی نماز ابھی پڑھی، لیکن بیٹھ کر پڑھی، اور میں دروازہ کھولنے آئی تو بیٹھے بیٹھے کھولنے آئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول میرا ابا اب تو کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں، کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں، اور ابا یہ تیسرے دن کی صبح ہے، میں بھوکی ہوں. میرے دوستوں ہمارے نبی کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. میرے دوستوں کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور کیا کہا؟ یا فاطمہ ارفعی حصیرکی. اے فاطمہ تو چھپ گئی، اس سے برداشت نہیں ہوتا، جا تیرا مصلح اٹھا لے، جا وہ مصلح جس پر تو نے فجر کی نماز پڑھی اٹھا لے. حضرت فاطمہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے گئی اور جیسے مصلح کو اٹھایا، حدیث کی کتابوں میں لکھا مصلح اٹھائے اور نیچے درہم اور دینار کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میرے دوستوں دینار اور درہم، چاندی اور سونے کے ڈھیر لگے ہوئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے فاطمہ لے لے، اب تیرے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو وہ لے لے یا اس کو لے لے. اس سے مراد کون؟ اپنے ابا کو لے لے، یا تو وہ لے لے. کہا فاطمہ وہ لے لے، وہ تیرے سامنے میں نے دنیا رکھ دیا، لے لے، تو بھی کھاتی رہے گی، تیرے اولاد بھی کھاتی رہے گی، یہ خدا کا خزانہ ہے، ختم نہیں ہوگا. یا تو وہ لے لے یا مجھے لے لے. میرے دوستوں بتاؤ کیسا کڑا امتحان ہوگا، کیسا کڑا امتحان ہوگا. فاطمہ کبھی ادھر دیکھے مصلے کے نیچے، کبھی ادھر آقا کو دیکھے. میرے دوستوں وہ فاطمہ تھی، ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور اپنے ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ گھڑی کیسی ہوگی. فاطمہ نے اپنے ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا اخترت اللہ و رسولہ. کہا کہ میں اس کو لات مارتی ہوں، مجھے تو اللہ اور رسول چاہیے، مجھے تو اللہ اور رسول چاہیے. میرے دوستوں فاطمہ کا اتنا کہنا، آسمان سے آیت کریمہ اتری، اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل
वल-आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। आसमान से आयत करीमा उतरी, वो दुनिया है जो खत्म हो जाएगी और तेरे अब्बा आखिरत है जो कभी मोहब्बत में खत्म होने वाले नहीं है। मेरे दोस्त हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अंदाज था, अपने अब्बा का हाथ पकड़ कर कहा इख्तरतुल्लाह व रसूला, अल्लाह रसूल को मैंने चुन लिया, मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए। ए अल्लाह के रसूल, मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए, अब्बा दुनिया नहीं चाहिए। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, या फातिमा जाई हसीरा की, अगर दुनिया नहीं चाहिए जा मुसल्ले को वापस रख दे, जैसा मुसल्ला था वैसा रख दे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गई, धीरे धीरे, इससे कि खाना नहीं खाया था, खड़ी नहीं हो पाती, धीरे धीरे मुसल्ले के पास गई, मुसल्ले को रखा है, जैसे रखा हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा तूने मुसल्ले को रखा, अल्लाह ने मुझे बताया कि नबी तुम्हारी बेटी की बरकत से मैंने तुम्हारी उम्मत को माफ कर दिया। तूने मुसल्ला रखा, अल्लाह ने मेरे उम्मती के गुनाहों को माफ कर दिया। उसके बाद हमारे नबी ने क्या फरमाया, हमारे नबी ने दोनों हाथें उठाई, हमारे नबी साहब ने दोनों हाथ उठाए और क्या दुआ मांगी, दुआ मांगी, अल्लाह जो भूखों को खिलाने वाला, ए अल्लाह जो प्यासों को पिलाने वाला, ए अल्लाह जो नंगों को कपड़ा पहनाने वाला, ए अल्लाह मेरी बेटी को देख, बेचारी बहुत भूखी है, बेचारी बहुत भूखी है। हजरत फातिमा फरमाती नबी ने हाथ उठाए और हाथ रखे, मालूम नहीं फातिमा कहती मेरे अंदर कैसे ताकत आ गई, मैं खड़ी हो गई और फातिमा फरमाती माँ जो तो बाद निकल यौम, उस दिन के बाद कभी मुझे भूख नहीं लगी। फातिमा फरमाती उस दिन के बाद मुझे कभी भूख। मेरे दोस्तों खैर मुझे आपको यही कहना था, जब अब्बा और अम्मा का ये हाल है तो हजरत हुसैन भी तो एक चांद होगा कि नहीं होगा। अरे कहो ना भाई, चांद होगा कि नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन के साथ हमको दोस्ती होना चाहिए कि दुश्मनी होना चाहिए। अब तो कहो भाई, इतना खुला सवाल पूछा हूं, जोर से दोस्ती होना चाहिए। हमने दोस्ती की भाई, दोस्ती की। मैं आपको बताता हूँ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चहीते थे ना अल्लाह के रसूल के, अरे चहीते थे ना। बहुत से वाक़ियात थे मेरे दोस्तों जिससे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल को हुसैन से बहुत। एक वाक़या आपको बताऊंगा, एकदम अजीबोगरीब वाक़या मेरे दोस्तों। शाम का वक्त है। कौन सा वक्त है? शाम का वक्त है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मदीने के, भाई आप लोग थके तो नहीं ना? भाई थके तो नहीं ना? थको तो कह देना, मैं बंद कर दूंगा फोन। भाई सब लोग बिल्कुल तैयार है ना, सुन रहे ना? हाँ मेरे दोस्तों, हाँ घर से इजाजत लेकर आए हो ना? हाँ भाई परमिशन लेकर आए हो ना? कि बल्कि माँ बहनें भी होंगी, उनका इंतजाम है मौलाना अहमद साहब। माँ बहनों का हमेशा इंतजाम करो, इसलिए इंतजाम करो कि ये भाई देर में जावे तो वहाँ घर में करबला न खड़ा हो जाए। क्योंकि आजकल ऐसा ही मामला होता है, तो होता कि नहीं होता। इसीलिए हदीस पाक में भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा नाशुक्री औरत होती है, बीवी होती है। भाई मैं नहीं कहता, किसने कहा? हमारे आका। मुझे लगता है आप लोग कुछ ज्यादा ही डरते हो। मैं इससे पहले भी मोटा वाला आया था कि नहीं आया था, उस वक्त भी मुझे इसका अंदाजा हुआ था कि यहाँ बीवी का जोर ज्यादा है। और आज आप लोगों के चेहरे भाई ऐसा है तो नहीं ना? जोर से कहो ना भाई, है नहीं ना? वरना हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरतें बड़ी नाशुक्री। भाई औरतें बड़ी, मैं तो अक्सर सुनाया करता हूँ इससे कि हमारे नबी ने फरमाया, भाई मेरी बात तो है नहीं, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये औरत इतनी नाशुक्री कि 25-26 साल तक अपने शोहर के घर में रहेगी, खाएगी पिएगी, एक दिन अगर दुख आएगा तो क्या कहेगी? 25 साल से इस घर में आए हो, एक दिन भी सुख का मैंने नहीं देखा। भाई कहेगी कि नहीं कहेगी? कहीं हमारे नबी फरमाते बड़ी नाशुक्री। तो आप लोगों के भी चेहरे जो ऐसे ऐसे बिल्कुल खामोश बैठे हैं। भाई मैं तो जाता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ अगर मेरी आवाज सही होती तो मैं तो आपके पास अल्लाह का जिक्र भी बहुत करवाता। भाई अल्लाह का जिक्र भी करवाता, दुरूद पाक भी पढ़वाता, और जैसे मैं चिल्लाता चिल्लाता आपके पास आपको भी चिल्लाता चिल्लाता। लेकिन अब करूँ क्या कि मैं खुद ही माजूर हूँ इस वक्त। लेकिन खैर मेरे दोस्तों, बात चालू रखो कि बंद करो? बहुत अजीब वाकया की तरफ मैं ले जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल शाम का वक्त है, मदीने के किसी मैदान से गुजर रहे। दूर हमारे नबी ने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे, जैसे शाम में हमारे यहाँ भी बच्चे खेलते हैं ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को मदीने के किसी मैदान से गुजर रहे, वहाँ छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे? खेल रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत मुबारक थी मेरे दोस्तों, यकीनन सुभान अल्लाह, हमारे नबी की क्या आदत मुबारक थी? आप बच्चों को भी सलाम करते थे। आप किसको सलाम करते थे? हदीस पाक में काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अला सिबियान, हमारे नबी किसको सलाम करते थे? बच्चों को। भाई हमारे नबी का स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा था, फिर भी किसको सलाम करते थे? और हम लोगों को तो सलाम करना बहुत भारी पड़ता। अरे भारी पड़ता कि नहीं पड़ता? और उसमें अगर थोड़ा बहुत पैसा आ गया हो, इंग्लैंड के 2-4 चक्कर लगा दिए हो और पाउंड की गर्मी दिमाग पे चढ़ गई हो तो सलाम करने को बिल्कुल तैयार।
हाँ यूं मस्जिद के बाद यूं बैठेगा उठले के ऊपर और देखेगा कौन मेरे को सलाम करता, कौन मेरे को सलाम नहीं करता, कौन सलाम। और अगर बेचारा इमाम अगर जल्दी जल्दी में कहीं चला गया और उसने सलाम नहीं किया, फौरन कहेगा इसको इमामत से निकालो, 5-5 वक्त की नमाज पढ़ाता मेरे को सलाम तक नहीं किया, 5-5 वक्त की नमाज पढ़ाता मेरे को सलाम भी नहीं किया। मेरा जी चाहता उस वक्त उसको कहूं तो उसने नहीं किया, तू गूंगा बहरा हो गया था, तू अंधा हो गया था। नबी का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा था, वो बच्चों को सलाम करते थे और तू दूसरों के सलाम का इंतजार करता। इसका मतलब तू नबी के तरीके पर नहीं, शैतान इब्लिस मरदूद के तरीके पर चलना चाहता। मेरे दोस्तों, जो लोगों को सलाम न करे उसमें घमंड है, तकब्बुर है, और घमंडी और तकब्बुर करने वाला अल्लाह फरमाते वो जहन्नम में जाएगा। मैं जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए आजकल ऐसा होता है मेरे दोस्तों, माफ करना, ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाता, हालांकि उसको सोचना चाहिए ये तेरी कमाई का नहीं, उसके फजल का। वो चाहे तो ले ले और वो चाहे तो दे दे। आखिर बात इधर उधर हो गई। बात क्या चल रही थी? वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर शाम का वक्त है, एक मैदान से गुजरे, वहां बच्चे क्या कर रहे? भाई साथ में को क्या कर रहे? खेल रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को सलाम किया। हमारे नबी साहब ने बच्चों ने सलाम का जवाब दिया। एक बच्चा उसमें खेल रहा था, अल्लाह के रसूल करीब गए, उसके सर पर हाथ रखा। भाई वो बच्चा कितना मुबारक होगा। हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ उसके सर पर रखा और सिर्फ हाथ नहीं रखा, फिर उसकी पेशानी को चूमा और उसके बाद उस बच्चे को सीने से लगाया और फिर हमारे नबी आगे चले गए। अब हमारे नबी आगे आगे और सहाबा पीछे पीछे। एक बच्चा था जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया, उसके सर पर हाथ रखा और उसकी पेशानी को चूमा और उसको अपने सीने से लगाया और फिर हमारे नबी साहब आगे आगे और पीछे सहाबा। अब सहाबा आपस में बातें कर रही है, किसका बच्चा? भाई साहबा आपस में बातें कर रहे कि ये, सबको सवाल होगा कि भाई ये इतने सारे बच्चों में एक बच्चे के सर पर नबी ने हाथ रखा, उसी की पेशानी को चूमा, उसी को गले से लगाया, तो ये बेटा किसका होगा, ये बच्चा किसका होगा? साहबा आपस में बातें कर रहे, लेकिन कोई जवाब मिलता। तो एक साहबी ने हिम्मत की और कितने अच्छे अंदाज में कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। क्या कहा? भी अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। वो बच्चा कौन था? वो बच्चा कौन था कि इतने सारे बच्चों में आपने उसी के सर पर हाथ रखा, उसी की पेशानी को चूमा और उसी को आपने अपने सीने से लगाया? ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। बताओ वो बच्चा कौन था? वो खुशकिस्मत बच्चा कौन था जिसके सर पर हाथ लगा तो आका का लगा, जिसकी पेशानी पर बोसा आया तो आका का आया, और जो सीने से लगा तो आका के सीने से लगा। वो बच्चा कौन था? तो हमारे नबी साहब ने क्या फरमाया? आपको ताज्जुब होगा, हमारे नबी ने क्या फरमाया? ला अदरी, मुझे नहीं मालूम किसका बच्चा है। हमारे नबी ने फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं मालूम उसकी माँ कौन, उसके अब्बा कौन, कौन से खानदान का, मुझे कुछ नहीं मालूम वो किसका बच्चा। साहबा हैरान हो गए, जब आपको भी नहीं मालूम तो फिर इतने सारे बच्चों में उसकी पेशानी को क्यों चूमा, उसको क्यों सीने से लगाया? तो हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और क्या फरमाया? फरमाया कसम अल्लाह की, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम वो किसका बच्चा है, लेकिन 2 दिन पहले ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। सुनना, अब 2 दिन पहले, कबल यौमैन, 2 दिन पहले ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था। खैर खेल रहा था, लेकिन आसमान से हजरत जिब्राइल आए और जिब्राइल ने आकर कहा कि नबी, इस बच्चे ने हुसैन के साथ खेलकर हुसैन के दिल को खुश किया, अल्लाह ने इस बच्चे के लिए जन्नत का फैसला कर दिया। ये बच्चा हजरत हुसैन के साथ खेला और हजरत हुसैन के दिल को खुश किया अल्लाह ने इस बच्चे के लिए। तो कहा मैं तो इसलिए चूमा, मैंने तो इसलिए चूमा कि वो जन्नती बच्चा है, बाकी उसके अब्बा कौन, उसकी अम्मा कौन, मुझे नहीं मालूम, वो जन्नती बच्चा, इसलिए मैंने इसको चूमा। मेरे दोस्तों, जो बच्चा हजरत हुसैन के दिल को खुश करता है तो क्या बन जाता? जोर से कहो ना, क्या बन जाता? जन्नती। हम लोगों ने हजरत हुसैन के दिल को खुश किया, वो बच्चा तो जन्नती हो गया, हजरत हुसैन के दिल को खुश किया। मैंने और आपने हजरत हुसैन के दिल को खुश किया। मेरे दोस्तों, जो शहादत मैदान करबला में हजरत हुसैन ने दी ना, मैं अक्सर कहता हूं कहना आसान, सुनना, लेकिन कोई बताए तो सही ऐसी, भाई ऐसी शहादत और ऐसा अल्लाह के रास्ते में मोहब्बत करना कौन कर सकता? मेरे दोस्तों, ये मुहर्रम की 10वीं तारीख आशूरे का दिन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में कौन सा दिन था? 10वीं मुहर्रम थी, आशूरा था, लेकिन दिन कौन सा था? मेरे दोस्तों, जुमा का दिन था। कौन सा दिन था? किताबों में देखो कौन सा दिन था? जुमा का दिन था। और मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में 72, कितने? 72, और उनकी जो छावनियां बनी हुई थी, अगर तमाम छावनी को गिना जाए तो 40,000 का लश्कर सामने था। कितना? अब बताओ, कोई मुकाबला था? वो 40,000, और ये कितने? इसमें औरतें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
لیکن میرے دوستوں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں آئے. اور آپ کو ایک بات بتاؤ میرے دوستوں, ایسی عجیب شہادت لکھا ہے کہ میرے دوستوں جو مقابلہ صبح میں شروع ہوا ہوتے ظہر کا وقت آ گیا. ویسے تو جمعہ کا دن تھا, جمعہ کی نماز ہونی چاہیے, لیکن جمعہ کے شرائط نہیں تھے, اس لیے کون سی نماز پڑھنے کا وقت آیا؟ ظہر کا وقت آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر والوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ظہر کی نماز, جمعہ کا دن تھا, ظہر کی نماز پڑھی. اور کیا فرمایا میرے دوستوں, میرے جیسا کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروائی اور فرمایا میرا بڑا بیٹا علی اکبر اب میدان میں جائے گا. اس لیے کہ یہاں کا ایک جاتا تھا اور وہاں کے 40,000 اس کو لپٹتے تھے. کیا فرمایا میرا بڑا بیٹا علی اکبر. اور تاریخ میں لکھا بڑے بیٹے کی عمر تھی 16 سال. کتنے سال کی؟ 16 سال کا تھا. میرا بڑا بیٹا علی اکبر اب میدان میں جائے گا. میرے دوستو حضرت علی اکبر وہ بھی 16 سال کا ایسا جوان, جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور جب حضرت حسین نے بیٹے کو دیکھا, بیٹے نے حسین کو دیکھا, حضرت حسین نے بیٹے کو دیکھا, بیٹے نے ابا کو دیکھا, تو حضرت حسین آگے بڑھے, اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ جا بیٹا تجھے اللہ کے حوالے کرتا, اب تو حوض کوثر پر نانا کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو لکھا ہے کہ وہ علی اکبر گئے میدان میں. بھائی ہمارے بھی تو بیٹے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ جب باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا. حضرت علی اکبر چلے گئے میرے دوستوں, 16 سال کا جوان لڑکا چلے گئے اور تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے 3-4 ٹکڑے ہو گئے. بھائی تھوڑی دیر میں بدن کے 3-4 ٹکڑے ہو گئے. ان دشمنوں نے وہ سارے ٹکڑوں کو جمع کیا اور حضرت حسین کی طرف پھینک دیا. میرے دوستوں ابھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کے ٹکڑوں کو جمع کرتے کہ پیچھے خیمے سے آواز آئی کہ حسین خیمے میں آؤ, تمہارا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے خیمے کی طرف گئے تو ان کا دودھ پیتا بچہ جس کا نام علی اصغر, کیا نام علی اصغر, وہ دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی باپ تھے, اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا اور دوڑتے میدان میں آ گئے اور میدان میں آ کر کہا کہ اے لوگوں تم کو مجھ سے دشمنی, میرے دودھ پیتے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں, تم کو جو معاملہ ہے میرے ساتھ ہے, میرے چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں. یہ کہہ کر حضرت حسین نے اپنے دودھ پیتے بچے کو آگے کیا. میرے دوستوں آگے کرنا کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے تیروں کی بوچھار اس بچے پر ہو گئی, تیروں کی بوچھار اس بچے پر ہو گئی. بچے کے دماغ سے لے کر پیٹ تک خون کا فوارہ بہتا. میرے دوستوں اندازہ لگاؤ وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ پاؤں کی طرف دیکھے تو بڑے بیٹے کے ٹکڑے, ہاتھ میں دیکھے تو چھوٹے بیٹے کے ٹکڑے. میرے دوستوں وہ بھی تو باپ تھے نا, ارے وہ بھی تو باپ کا دل رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے. پاؤں کی طرف ایک بیٹے کا جنازہ, ہاتھ میں ایک بیٹے کا جنازہ. میرے دوستوں پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے خیمے میں آئے. بھائی خیمے میں آئے, ایک بڑا کپڑا نکالا اور اس کپڑے کو لے کر بہت دیر تک روئے اور پھر اپنے بدن سے لگایا اور کہا کہ یہ وہ چادر ہے جو میری فاطمہ, جو میری ماں حضرت فاطمہ نے بنایا تھا. یہ وہ چادر ہے جس کو کس نے تیار کیا تھا؟ میری ماں حضرت فاطمہ نے. اس چادر کو اپنے کندھوں پر رکھا اور تلوار ہاتھ میں لی اور کہا یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتے تھے, اور سر پر کالا امامہ پہنا اور کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے. میرے دوستوں اندازہ تو لگاؤ ظہر کی نماز کے تھوڑی دیر کے بعد یہ اللہ کا ولی میدان میں اتر گیا. کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اتر گئے اور میرے دوستوں مقابلہ کرتے رہے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی, یعنی مغرب کا وقت آنے میں تھوڑی دیر باقی تھی, لیکن ایک نماز باقی ہے. کون سی نماز باقی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, مقابلہ کرتے کرتے کہا سورج غروب ہو جائے گا, وقت میرا اور تمہارا انتظار نہیں کرے گا, مجھے کم از کم عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو. پورا بدن لہو لہان ہو چکا تھا, پورا بدن لہو لہان. کہا مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو. میرے دوستوں دشمنوں کی طرف سے آواز آئی کہ تو کیا نماز پڑھے گا؟ کہا کہ میں مر سکتا لیکن میں نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستوں وہیں پر تیمم کیا, کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور اللہ اکبر قبلے کی طرف رک کر کے نماز شروع کی. میرے دوستوں جب حضرت حسین عصر کی نماز میں جمعہ کا دن پہلی رکعت کے سجدے میں گئے, میرے دوستوں ایک دشمن جس کا نام زرعہ ہے, اللہ اس کو برباد کرے, وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت حسین کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا. سجدے میں حضرت حسین دونوں ہاتھوں پر حملہ کیا, دونوں بازو کو جدا کر دیا. دوسرا بدبخت آیا جس کا نام سینان ہے, اس نے آ کر حضرت حسین کے بال مبارک کو پکڑا, اوپر کیا اور حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی سلاخیں اتار دی.
حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی برابر سلاخیں اتارتا گیا، اور تیسرا بدبخت شمر نام کا آیا اور اس نے حضرت حسین کے گردن مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین نے یہ جو قربانی دی، ارے بھائی دی کہ نہیں دی؟ کوئی دے سکتا ہے ایسی قربانی؟ ہاں، یہ قربانی تو میں نے آپ کو بتا دی، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ حضرت حسین تو کامیاب ہو گئے۔ ارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیوں کامیاب ہو گئے؟ قرآن کہتا، قرآن نے بہت پہلے کہا تھا اللہ کا ولی ہوتا ہے جو صبر پر شروع کرتا ہے، نماز پر ختم کرتا ہے۔ حضرت علی نے کربلا کا میدان کس پر شروع کیا؟ صبر پر۔ پانی روک دیا گیا نا، پانی روک دیا گیا۔ حضرت حسین کربلا کے میدان میں آئے تو بغیر پانی کے صبر کیا، اور ختم کس پر کیا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، کون استعینوا بالصبر والصلاۃ، شروع کر صبر پر، ختم کر نماز پر، ان اللہ مع الصابرین، قیامت میں اللہ کہے گا تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا۔ بھائی حضرت حسین کامیاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ چلو اب میں آخری بات آپ سے کہوں میرے دوستوں، بھائی اب تو کچھ بولو گے نا آپ لوگ؟ ارے کچھ بولو گے نا؟ میں ایک آخری بات آپ سے پوچھوں، یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت شارٹ میں آپ کو بتایا، لیکن مجھے یہ ورنہ ایک عجیب و غریب بات ہے، یہ 3 بدبختوں نے جو حملہ کیا تھا نا، ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی کتابوں میں لکھا، لیکن میں ابھی اس وقت وہ نہیں بتاتا کہ ان کا کیا انجام ہوا، لیکن اتنا ضرور میں بتاؤں گا میرے دوستوں کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے۔ حضرت حسین آرام سے رہتے تھے نا مکہ مدینے میں، لکھا ہے ان کے 2 گھر تھے، ایک مکہ میں اور ایک مدینے میں، ان کی بیوی تھی، ان کی پراپرٹی تھی، ان کی جائیداد تھی، ان کے کھجور کے باغات تھے، ان کے بچے تھے۔ میدان کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میدان کربلا میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو دنیا کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں۔ اور میرے دوستو آخرت کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ تو جنت میں جائے گا بلکہ جوانوں کا سردار بنے گا، تو آخرت بھی ان کے ہاتھ میں اور دنیا بھی۔ اچھا ایک بات بتا دوں، جب وہ نکلے کربلا جانے کے لیے تو بڑے لوگوں نے روکا کہ نہیں روکا؟ روکا کہ نہیں؟ کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، حضرت عبداللہ ابن زید نے روکا، اور میرے دوستوں ایک بہت بڑا شاعر جس کا نام فرزدق ہے، اس نے تو دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اے حسین مت جاؤ، تم کہو تو ہم جا کے مر جائے لیکن تم نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ تم کو شہید کر دیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جواب دیے۔ کتنے جواب؟ وہی میں سنانے کے لیے شروع پوری بات میں نے کیا، 2 جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ جب روکنے والوں نے روکا، بڑے بڑے صحابہ نے روکا، حضرت حسین نے 2 جواب دیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھو ایک بار نبی کے نواسے کا قدم اٹھ گیا وہ قدم واپس۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ میں اپنی گردن، حضرت حسین کو بھی معلوم تھا کہ میدان کربلا میں یہ ہونے والا، ارے معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ اس لیے کہ کوئی بھی بڑا آدمی سمجھ جائے ہم 72 اور وہ 40,000، کیا مقابلہ بھیا، کیا مقابلہ؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ دوسری بات حضرت حسین نے فرمایا میں مر سکتا، اپنی گردن کٹا سکتا، اپنے بچوں کو قربان کر سکتا، لیکن میرے نانا کی طریقے پر کوئی گناہ کرے اس کو میں برداشت۔ حضرت حسین نے صرف یہ کہا کہ حکومت یزید کی ہے اور وہ شراب بھی پیتا ہے اور لوگوں کو پلاتا بھی ہے، وہ جوا بھی کھیلتا ہے، لوگوں کو کھلاتا بھی ہے، وہ عیاشی کرتا ہے اور لوگوں کو عیاشی کرواتا بھی ہے۔ بس حضرت حسین ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ محرم کا پیغام ہے میرے دوستوں، معاملہ حل ہو گیا۔ یہ محرم کا پیغام ہے کہ حضرت حسین نے یہی پیغام دیا، میں مر سکتا، کٹ سکتا، لیکن گناہ کو برداشت۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، حسین مکہ مدینہ میں رہتے تھے، کبھی مکہ میں رہے، کبھی یزید میرے دوستوں دور شام میں تھا، کہاں تھا؟ اس نے اپنی راجدھانی کہاں بنا دی؟ شام میں بنا دی۔ گناہ کہاں ہو رہا ہے؟ شام میں۔ اور یہ کہاں رہ رہے؟ مکہ مدینے۔ ان کے گھر میں تو گناہ نہیں ہو رہا نا؟ ارے حضرت حسین کے گھر میں گناہ ہو رہا نہیں؟ ہو رہا، لیکن پھر بھی نکلے۔ کیا کہتے ہوئے نکلے؟ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ حسین اپنی گردن کٹا سکتا، حسین اپنی گردن کٹا سکتا، لیکن دنیا کے کسی کونے میں میرے نانا کے طریقے کو توڑا جائے اس کو برداشت۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں گناہ ہو اس کو برداشت۔ تو میرے دوستو حسین کا تو پیغام تھا کہ دنیا میں کہیں بھی گناہ ہو تو برداشت۔ میں تو میرے وراچا کے بھائیوں کو کہتا ہوں دنیا کو چھوڑ اپنے گھر کے گناہ کو توڑ، بھائی دنیا کو چھوڑ اپنے گھر کے گناہ کو۔ آج میرے دوستوں سچ بتاؤ، مجھے اور آپ کو حضرت حسین سے محبت ہے یا نہیں؟ کہو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہاتھ اوپر کرو، نہیں ہو تو ہاتھ نیچے رکھو بھائی۔ کہو بھائی حضرت حسین سے محبت ہے؟ بھائی ماشاء اللہ سب کے ہاتھ اوپر ہے، بھائی اوپر رکھو نا، میں نے بھی اوپر رکھا، میرا تو کوئی لوہے کا ہاتھ تو نہیں بنا نا۔ بھائی حضرت حسین سے محبت ہے نا؟ زور سے کہو ہے کہ نہیں ہے نا؟ محبت ہے نا؟ چلو
ہاتھ اب نیچے رکھے میرے سوال کا جواب دو. اگر محبت ہے تو وہ قدم اٹھانا چاہیے جو قدم، اور ان کا قدم کیا تھا؟ ان کا قدم کیا تھا؟ مر سکتا لیکن گناہ کو برداشت. آپ نے کہا نا مر سکتا لیکن گناہ کو برداشت. میرے بہت سے جوان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. گناہ کو برداشت کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ نہیں کہو گے بھائی، ناراض ہو گئے بھائی، ناراض ہو گئے. حضرت حسین تو کہتے تھے میں گناہ کو برداشت نہیں کروں گا، مر جاؤں گا گناہ کو برداشت نہیں کروں گا. میں مکہ مدینے میں رہنا حرام سمجھتا، میں شام میں جو گناہ ہوتا اس کو روکوں گا. میرے اندر طاقت ہوگی اتنے اعتبار سے روکوں گا. اور حضرت حسین نے کر کے دکھایا. میرے دوستو، وہ مکہ مدینے کا رہنے والا شام کے گناہ کو برداشت نہیں کرتا، اور میں میرے چہرے کے گناہ کو برداشت کر رہا ہوں. تو بتاؤ بھائی، میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں یا کوئی اپوزٹ کام کر رہا ہوں؟ ہاں بھائی، کتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، معاف کرنا بھائی، برا نہیں ماننا. برا لگے تو مولانا احمد کو کہنا کہ آئندہ ان کو بلانا نہیں، کم از کم جانے تو دینا. ایڈوانس معافی چاہتا ہوں. لیکن میرے دوستوں سچ بتاؤ، کتنے میرے بھائی بیٹھے پیجامہ پتلون ٹکنوں کے، کہو نا ٹکنوں کے نیچے ہے نا، مسجد میں جا کے فولڈ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو اوپر اور نیچے کے گناہ بتا دیے جو گناہ عام ہو گئے. میرے دوستوں، حضرت حسین کہتے ہیں میں گناہ کو برداشت نہیں کروں گا، اور اس کا تو چہرے پر بھی گناہ، پاؤں پر بھی ہے نا گناہ. ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ ذرا زور سے کہو نا، ہے نا گناہ. میرے دوستوں، اس لیے میں نے ابھی صورت میں کہا، الحمدللہ بہت سے بھائیوں نے اچھا جواب بھی دیا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. میں نے کہا اگر تو حسین سے محبت کرتا ہے تو گناہ توڑ دے. میں حسین سے محبت کرتا تو گناہ، ہاں. تو انہوں نے کہا بھائی مولانا کیسے توڑے؟ میں نے کہا گھر جا کے ٹی وی توڑ دے. کرو گے بڑا سوال؟ ارے کہو نا بھائی، محرم کا مہینہ ہے، حسین کی بھائی جب آپ نے بلایا تو میں نے کہا کہ بھائی حسین کی محبت کا تو یہی تقاضا، حسین کی محبت کا ایک ہی تقاضا، سب ہوگا لیکن گناہ. تو گھر میں ٹی وی کو، میں کہو نا گھر میں ٹی وی کو، ذرا سوال لگتے بیچیں گے. ارے زور سے کہو نا ٹی وی کو. ہاں، یہ امتحان ہے میرے دوستوں، شریعت امتحان ہے، شریعت امتحان ہے. باقی بیان سننا لمبے لمبے تھوڑی کوئی کمال ہے. اب مولانا احمد صاحب کہتے تھے مولانا آدھا گھنٹہ نہیں، آپ تو 2 گھنٹہ بھی بولو گے تو کوئی بات نہیں. میرے دوستوں، میں کہوں میں 4 گھنٹہ بھی بولوں تو کیا بات ہے، لیکن اصل تو یہ کہ عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. عمل، ہاں بھائی، عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، رونا روئے تو کس کا رونا روئے. اور کبھی کبھی تو میں صورت میں یہاں پر بہت آتا ہوں، میں صورت میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو ایسا لگتا کہ میں خود گنہگار، تو میری بھی آواز کہاں تک پہنچے گی بھائی، میری آواز بھی کس کے دل تک کیسے پہنچے گی. لیکن صحیح اور سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ بیان کا مقصد اور حضرت حسین کا محرم میں مقصد تھا گناہ کو. اور میں نے اسی لیے بھی مولانا احمد صاحب سے کہا ماں بہنیں ہوتی تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیوی ہمت کرے تو ٹی وی گھر سے نکل جاتا ہے. بیوی ٹی وی کا وزن بھی ایک ہی ہے. بیوی ہمت کرے نا تو ٹی وی گھر سے. ہاں میرے دوستو، جب تک یہ ٹی وی ہمارے گھر میں رہے گا، حسین کی محبت اس گھر میں، زور سے کہوں نا حسین کی محبت گھر میں. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، ہمارے وراچا کے بھائی چھوٹا سا گاؤں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو 10ویں محرم کو کتنے لوگوں نے فجر کی نماز چھوڑی. حضرت حسین کا بیان سننے سب آ جاتے. حضرت حسین نے میدان کربلا میں کیا کیا وہ سننے کے لیے آ جاتے. لیکن میرے دوستو یہ تو بتاؤ، وہ اللہ کا ولی تھا، اس نے تو خاندان کو قربان کر دیا، اور تو چہرے کو نبی کی محبت میں قربان نہ کر سکا، تو گھر کے ٹی وی کو نکال نہ سکا، تو اپنی پتلون کو ٹخنوں کے اوپر اٹھا نہ سکا، تو قیامت میں حسین بھی کہیں گے میرا نام لیتا تھا اور کام میرے اپوزٹ میں جا کے کرتا تھا. میں کرتا تھا نا. لوگوں نے صرف ڈھونگ رچا ہے بھائی، ڈھونگ رچا. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ڈھول بجاتے بھائی. حسین شہید بھی، اور یہ حسین شہید میں تو ڈھول بجاتا، اور اوپر سے کیا کہتا آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اوپر سے کیا کہتا، زور سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ڈھول بجا رہا اور حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا مذاق ہے میرے دوستوں. کب تک یہ مذاق اللہ کے یہاں برداشت ہوگا؟ ہاں، ڈھول بجاتا اور کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میرا جی چاہتا اس کو کہوں میرے بھائی پہلے پکڑ پھر چھوڑنے کی بات کر. آج تک حسین کا دامن پکڑا بھائی. حضرت حسین نے یہ سکھایا تھا کہ راستوں کو بند کرنا. حضرت حسین نے یہ سکھایا تھا کہ ڈھول بجانا. حضرت حسین نے یہ سکھایا تھا کہ راستے میں عورتوں کو چھیڑنا. حضرت حسین نے یہ سکھایا تھا کہ نعرے لگانا. ارے حضرت حسین نے تو یہ سکھایا تھا کہ میرا بدن لہو لہان ہو گیا لیکن میں عصر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستوں، حسین کا تو یہ پیغام تھا کہ نماز پڑھ. بھائی حسین کا کیا پیغام تھا؟ نماز پڑھ. تو خیر میرے دوستوں، میں اپنی بات کو ختم کروں اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ یہ کہوں گا کہ بھائی حضرت حسین سے محبت رکھو گے، زور سے کہو رکھو گے. اگر محبت رکھو گے تو چہرے پر پیجامہ ٹخنوں کے
تو گھر کا ٹی وی بہت آہستہ آہستہ ٹائر پنچر ہو رہا. ایسی کیسی محبت بھائی؟ میں ایسی محبت سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو صاف کہتا ہوں میرے دوستوں، برا لگے تو برا لگے، آدمی کو کامیاب ہونا ہو نماز پڑھنی پڑے گی، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا. میرے دوستوں جب یہ چیز اس امت میں آ جائے گی سمجھو کہ اسلام زندہ ہوگا. بھائی اسلام زندہ. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، دیکھو میرے کتنے جوان یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن صحیح میں میرے دوستوں برا نہیں لگانا، صحیح بات میں کہتا ہوں میرے دوستوں، بیان میں بیٹھنا سنت ہوگا یا مستحب ہوگا، اور فجر کی نماز پڑھنا یہ کیسا معاملہ میرے دوستوں بیان میں آ گیا؟ سنت اور مستحب کو زندہ کرتا اور فرض کو چھوڑ دیتا. ایک بھائی یہ نوساری میں مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ نے ایک درود بتایا تھا اس کو پڑھنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے. کہا مولانا میں 2 مہینے سے پڑھتا ہوں مالدار نہیں ہوا. مجھے نوساری کے ایک بھائی نے کہا کہ مولانا آپ نے ایک درود بتایا تھا، وہ درود خیر میں آپ کو بھی کبھی بتاؤں گا. کہتے ہیں وہ درود آپ نے بتایا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ درود جو بھی پڑھتا اللہ غیب کی مدد سے اس کو مالدار بنا دیتا. 2 مہینے ہو گئے میں مالدار. میں نے کہا بھائی روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتا؟ کہا مولانا 100 مرتبہ پڑھتا ہوں روزانہ. اور کتنے دن ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے ابھی تک مالدار نہیں ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے درود پڑھتا نہ؟ کہاں پڑھتا؟ میں نے کہا فجر کی نماز. کہا نہیں پڑھتا. فجر کی نماز میں نے کہا تیرا حال تو ایسا ہے کہ شرٹ پہنا اور پتلون نہیں پہنا. بس شرٹ پہنا اور پتلون تو پورا وراچا کیا کہے گا؟ کوئی اگر اچھا تو شرٹ پہنے یا ٹی شرٹ پہنے اور نکلا باہر، آپ لوگ کیا کہو گے؟ کہو گے پاؤلی چھٹک گئی، لے جاؤ کسی پاگل خانے میں لے جاؤ. نالا کم وقت ننگا نکلتا ہے، ماں بہنیں یہاں سے گزرتی ہے ننگا نکلتا. تو میں نے کہا تیرا حال ایسا ہے کہ تھی ٹی شرٹ پہنا اور جینس، شرٹ پہنا اور پتلون، کرتا پہنا اور پیجامہ. میں نے کہا تو پاگل ہے. فجر کی نماز فرض ہے بھائی، فجر کی نماز فرض ہے، اس کو چھوڑ دیا. اور درود پاک روزانہ پڑھنا مسنون اور مستحب ہے، اس کو کرتا تو اللہ بھی آسمان پر کہتا ہوگا کہ بھائی تو اس طریقے سے شریعت کو بیچے گا تو میں تجھے کیسے مالدار بناؤں گا. میں سیدھی بات ہے نا، پہلے نماز میں آنا، پہلے فرض میں آ جا، پھر دیکھ درود کیا رنگ دلاتا ہے. میں دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ پھر دیکھ درود اپنا کیا رنگ دکھاتا، لیکن پہلے فرض میں تو آ جا. اور میرے دوستوں میں آپ وراچا والوں سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں لگے گا نا آپ کو؟ لیکن ایک بات بالکل صاف کہوں، بالکل صاف، بالکل حدیث کی روشنی میں، لیکن آپ لوگ وعدہ کرو گے انشاءاللہ. میں کرو گے نا انشاءاللہ. میں نے تو آج ہی ترکیسر میں سنا حضرت مولانا صلاح الدین صاحب بھی یہاں آیا کرتے ہیں، ہے نا؟ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب آ گئے ماشاءاللہ، حج سے وہ تشریف لے آئے ترکیسر گاؤں میں آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے، میں بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں. تو میں نے تو سنا کہ بھائی مولانا صلاح الدین صاحب بھی یہاں آتے، لیکن جب سے میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے چہرے ایسے ٹھنڈے بھائی ایسے ٹھنڈے رہو گے تو اسلام کا کام کیسے کرو گے؟ بھائی ذرا ہمت سے کہو کہ جو بات آپ نے سنی ہے اب اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. کرو گے نا عمل؟ حضرت حسین نے نماز کو قضا آج طے کر لو بھائی، کچھ کرو نہ کرو، لیکن آج میرا وراچا کا ہر بھائی طے کر لے، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک میری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ پکا؟ میں فجر کی نماز کے بارے میں 2 باتیں بتاؤں گا. کتنی باتیں؟ 2. آپ لوگ ذرا فیصلہ کرنا اور سوچنا کیا ہو رہا ہے. بھائی آپ لوگ فیصلہ کرنا، میں تو حدیث بتاؤں گا، میرا کام ہے یہ امانت میں آپ کے کانوں تک پہنچا دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی تو شیطان ہر ایک کے بستر پر آتا ہے. وہ ہم کو نظر نہیں آتا بھائی، ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن شیطان ہر ایک کے بستر پر آتا ہے اور آ کر کیا کرتا ہے، اس کی جو پیٹھ ہے نا، پیٹھ اس کے اوپر یوں ہاتھ پھراتا اور کہتا نم نم یا حبیبی، نم نم یا حبیبی، اے میرے پیارے سو جا، اے میرے پیارے سو جا. اور ہم کو پیارا بولتا شیطان. دشمن ہے کہ دوست ہے؟ زور سے کہو نا. ہاں وہ فجر کی اذان ہوتی ہے نا تو ہمارے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہتا میرے محبوب سو جا سو جا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی اذان کے وقت اذان کی آواز کان میں آئی، الارم بجا، لیکن الارم کا بٹن بھی بند کر دیا. باپ نے کہا تو باپ کی بھی بات کو نہیں سنا، ماں نے آواز دی تو ماں کی بات کو بھی نہیں سنا، اور ایک چادر اوڑا تھا اب دوسرا کمبل اوڑھ کے سو گیا. وہ سمجھنا کہ یہ نہیں سو رہا، کون سلا رہا؟ نم نم یا حبیبی، کہتا میرے محبوب سو جا سو جا. اور کب تک شیطان یہ محنت کرتا ہے؟ جب تک فجر کا وقت نکل نہ جائے. بس فجر کا وقت نکل گیا، بہت دیر تک اسے پیار کر کے سلایا تھا، وہ تو دشمن ہے. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے دوستو، بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے. ہمارے نبی نے فرمایا جب فجر کا وقت نکل جاتا، ان الشیطان یبول فی فی، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. بھائی شیطان، ان الشیطان یبول فی فی، حدیث پاک میں شیطان اس کے منہ میں کیا کرتا؟
پیشاب اس کے منہ میں پیشاب کرتا اور چلا جاتا. میں میرے جوان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، میرے موٹا براچا کے جوان بھائیوں، جب صبح میں 8 بجے آپ اٹھتے ہوں گے تو منہ میں کیا ہوگا؟ کہو نا کیا ہوگا؟ دیکھو شرم آتی نا کہنے. ارے کہو نا کیا ہوگا؟ شیطان کا. اور سنو آگے بھی بتاؤں، ہاں شیطان کا پیشاب اور ہوگا، اس لیے کہ میں کہوں تو غلط، آپ کہو تو غلط، نبی کہے تو غلط. بھائی نبی کہے تو غلط، اس لیے نبی نے کبھی اپنی مرضی سے کہا نہیں. جو کچھ کہا کس کی مرضی سے کہا؟ اللہ کی مرضی. تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ منہ میں شیطان کا پیشاب، اس لیے کہ شیطان پیشاب کر کے چلا گیا، منہ میں شیطان کا پیشاب. اور ہمارے نبی نے فرمایا ایک دن شیطان منہ میں پیشاب کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا. ہمارے نبی فرماتے وہ دن بہت قریب ہے جب بار بار اس کا پیشاب منہ میں جائے گا، کسی دن دل میں اتر جائے گا، اللہ کہیں گے میں نے ایمان کو چھین لیا ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے کیا پڑھا میرے دوستوں؟ وہ آیت کریمہ پڑھی، آپ کو بھی یاد ہوگی. ہمارے نبی نے کیا پڑھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ نے دل سے ایمان نکال لیا. ان کے کانوں پر پردے پڑ گئے، ان کی نگاہوں پر پردے پڑ گئے، اور اللہ نے کہہ دیا کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تو جہنم میں جا کے رہے گا. تو میرے دوستوں بھائی ارادہ کرتے ہو بھائی پڑھو گے نماز؟ بھائی کوئی برداشت کرے گا شیطان کا پیشاب منہ میں؟ ہاں کرتے ہو تو کل سوئے رہنا. بھائی کرتے ہو تو کل. ایک بات تو میں یہ کہتا ہوں. دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں، شاید میں نے پہلے کہا کہ نہیں کہا، نماز حضرت حسین نے پڑھی، لہو لہان ہو کر بھی پڑھی. ارے کون لہو لہان ہو کر بھی پڑھی؟ اس لیے کہ آپ کو سر مبارک سے لے کر آپ کے گھٹنے مبارک تک مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا 80 زخم لگ چکے تھے. کتنے؟ 80 زخم. جس کو اتنے پاٹ میں لگے ہوں گے اس کے بدن کا خون کیسا لہو لہان ہوگا. لیکن پھر بھی اثر کی نماز کیوں؟ حضرت حسین نے کیوں پڑھی اثر کی نماز؟ جنگ ہو رہی تھی، حق اور باطل کا مقابلہ تھا، نواز رسول تھے، جنت تو پہلے سے مل گئی تھی. ہمارے نبی نے بہت پیار اور محبت کیا تھا. ارے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہمارے نبی نے کتنا پیار محبت کیا تھا. ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسین کو پوچھا، سننا، ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسین کو پوچھا آپ کی شکل نبی کی شکل سے ملتی کیوں ہے؟ آپ کی شکل ہمارے نبی کی شکل سے ملتی کیوں ہے؟ حضرت حسین نے کیا جواب دیا؟ حضرت حسین نے کہا قسم اللہ کی، یہ سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، میرے چہرے کی کوئی جگہ باقی نہیں جہاں میرے نانا نے مجھے بوسا نہ دیا ہو، میرے نانا نے مجھے چومے نہ ہو. ان کے چومنے کی وجہ سے اللہ نے میری شکل ان کی شکل کی طرح بنا دی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد، نبی کے انتقال کے بعد اگر ہم کو نبی کا چہرہ یاد آتا، حسین کا چہرہ دیکھتے تو اطمینان ہو جاتا تھا. میرے دوستو وہ حضرت حسین جن کے پاس سب تھا لیکن اثر کی نماز پڑھی. کیوں پڑھی؟ میرے دوستو سنو، آخری بات، شریعت نے نماز کو معاف نہیں کیا. میرے جوانوں قسم اللہ کی، آپ بیٹھے ہو میں قسم کھاتا ہوں، اللہ نے نماز کو معاف، زور سے کہو نہ کیا. ارے وراثہ کے جوانوں کہو نہ کیا. اللہ نے کیا تھا؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھ. کہا نا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہو کر تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ، اشارے سے پڑھ. کہا کہ نہیں؟ اور اگر تو بالکل آئی سی یو روم میں پڑا ہے، بھائی آئی سی یو روم میں پڑا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پانی کی طرف ہاتھ بھی مت بڑھانا، تو شریعت نے کیا کہا؟ یہ دیوار ہے اس پر تیمم کر لیکن نماز پڑھ. بھائی آئی سی یو روم میں پہنچ گیا، کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر. میرے دوستوں شریعت نے کہہ دیا کہ کیسے بھی نماز پڑھ. ہم نے نماز کو معاف، یہاں تک کہا کہ اگر تو تیرے سر کو اٹھا نہیں سکتا تو آنکھوں سے اشارہ کر لے، آنکھوں سے تھوڑا اشارہ نیچے کرے گا تیرا رکوع ہو جائے گا، اور تھوڑا نیچے کرے گا تو تیرا سجدہ ہو جائے گا. لیکن نماز کو معاف، میں نماز کو معاف نہیں کیا. میرے دوستو سیدھی سادی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، صرف 2 سے نماز کو معاف کیا. کتنے سے؟ کتنے؟ 2 قسم کی چیزوں سے اللہ نے نماز کو معاف کر دیا. ایک تو چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، اس پر نماز، کہتا ہوں نا نابالغ بچے پر نماز، جب تک بالغ نہیں ہوگا نماز اس کے اوپر تھا. پھر بھی ہمارے نبی نے کہا ٹریننگ کرو اپنے بچوں کی، 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے تو ہلکی سی پٹائی کرو. حالانکہ نماز اس کے اوپر فرض، یاد رکھنا نابالغ بچے کے اوپر نماز فرض. ایک تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا کہ بھائی نابالغ بچہ اس کے اوپر نماز پڑھنی، اور نمبر 2 اللہ نے کس کو معاف کر دیا؟ پاگل. بھائی جو پاگل مجنون جس کا دماغ صحیح نہیں چلتا، ہم جس کو کہتے ہیں بھائی اس کی پاؤلی چھٹک گئی، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ اللہ نے اس کے اوپر بھی نماز کو کیا کر دیا؟ معاف. اس لیے جب اس کا دماغ ہی نہیں چلتا تو کیا نماز پڑھے گا؟ اللہ نے اس کے اوپر بھی نماز کو کیا کر دیا؟
معاف کر دیا. اب دیکھو میرے بہت سارے وراثہ کے جوان بھائی بیٹھے, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے 2 سے نماز کو معاف کیا, نابالغ اور زور سے کہو, نابالغ اور زور سے کہو, نابالغ اور. اب میں میرے وراثہ کے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے فجر نہیں پڑھی تو نابالغ تو نہیں تھا نابالغ. ارے ماشاء اللہ بیوی بچے تو کیسا نابالغ ہوگا, نابالغ تو نہیں ہے تو کیا ہے, نابالغ نہیں ہے تو کیا ہے. میرے دوستو اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتا ہوگا, اوپر والا کہتا ہے کہ یہ عقل تو چٹک چکی ہے. اگر عقل ہوتی تو نماز پڑھتا, سیدھی بات ہے, عقل ہوتی تو نماز. اس لیے میں کہتا ہوں ہم دنیا والوں کی نظر میں عقل مند ہیں, لیکن دین والوں کی اور خدا والوں کی نظر میں ہم عقل مند نہیں. اس لیے آج ارادہ کرو. چلو میرے دوستوں, میں نے آپ کو حضرت حسین کے بارے میں, حضرت علی کے بارے میں, ہمارے مولانا عارف صاحب نے اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی باتیں ہوئی, اور میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ میرے پاس وہ آواز اس وقت نہیں کہ میں آپ کو صحیح طور پر اللہ کا ذکر کرواتا, درود پاک پڑھتے. خیر, لیکن جو کچھ میرے سے کہنا تھا میں نے آپ کو کہا. لیکن آج میرے دوستوں دیکھو, اب موٹا وراثہ والوں نے مجھے بلانا شروع کر دیا. جب پہلی مرتبہ آیا تو میں بھی تھوڑا ڈگمگا رہا تھا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں, لیکن دوسری مرتبہ آیا تو مجھے ایسا لگا کہ بھائی یہ تو میں اپنے ہی گھر میں آ رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے جو اپنے ہی گھر میں آتا وہ بہت کڑوی کسیری سناتا. میں سنا تھا کہ نہیں سنا تھا, گھر کا آدمی ہے, جو چاہے کہے, آئندہ آپ بلاؤ گا اور تھوڑی کڑوی باتیں کروں گا. لیکن میرے دوستو ایک بات آپ سے کہہ دوں, آج تو ایک ارادہ کر لو. دیکھو محرم کا مبارک مہینہ ہے میرے دوستو, اب تک ہم حسین کی جدائی میں روئے. میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا ہوں 40 سال کی عمر ہو گئی, 50 سال کی عمر ہو گئی, ماں کی جدائی میں رویا, ابا کی جدائی میں رویا, بیٹے کا جنازہ اٹھا تو رویا. سچ بتا 40 سال میں کوئی رات ایسی آئی کہ نبی کی جدائی میں رویا ہو, بھائی نبی کی محبت میں رویا ہو, اپنے آقا کی یاد آ گئی اور رویا ہو, فاطمہ بہن کی یاد آ گئی اور رویا ہو, حسن حسین کی یاد آ گئی اور رویا ہو. ارے بھائی رویا کبھی؟ میرے دوستو آج سچ بتاؤ, ایمان سے بتاؤ, حسین کا دل خوش کرنا چاہتے ہو؟ ارے کہو نہ چاہتے ہو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ایک کام کر لو, انشاءاللہ قیامت کے میدان میں جہاں حسین کھڑا ہوگا وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے. بھائی ہوں گے نا انشاءاللہ. لیکن ایک کام کر لو. کیا کام کر لو؟ یہ طے کر لو, مر سکتا, میں مر سکتا, کٹ سکتا, میرے بدن کے ٹکڑے ہو سکتے, لیکن میری نماز قضا نہیں ہوتی. ارے کہو نا وعدہ پکا کرو. چلو ہاتھ اوپر کر دو بھائی, ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی کہہ دو انشاءاللہ. دیکھو بھائی یہ بڑے میدان میں ماشاءاللہ آپ لوگ اقرار کر رہے ہو, اور محرم کا مبارک مہینہ ہے, اور حضرت حسین کی محبت میں اقرار کرتے. بھائی سب کہہ دو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ پکا کرتے ہو؟ بھائی وعدہ پکا کرتے ہو؟ ماشاءاللہ. اب آئندہ دعوت دو گے تو مولانا احمد صاحب کو پہلے میں پوچھوں گا بھائی میرا اگلا سبق پورا ہوا تو دوسرا سبق پڑھانے آؤں نا. بھائی دعا کرو اللہ مجھے بھی نمازی بنائے, اللہ آپ کو بھی نمازی بنائے. بھائی سب نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بھائی نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ کتنے وقت کی؟ 5. کیا ملے گا؟ کیا ملے گا آپ کو بتا دوں کیا ملے گا. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا اللہ کہتے میں 3 انعام دوں گا. کتنے؟ اللہ کہتے, اللہ کبھی جھوٹ بولے؟ اللہ فرماتے کتنے انعام دوں گا؟ 3. نمبر 1 تیری روزی میں بے حساب برکت دے دوں گا. نمبر 1 تیری روزی میں بے حساب برکت. نمبر 2 تیرے خاندان کے جھگڑے ختم کر دوں گا, تمہارے بھائی بھائی کے جھگڑے, باپ بیٹے کے جھگڑے ختم کر دوں گا. اور نمبر 3 اللہ فرماتے جا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کر دوں گا. میرے دوستوں بتاؤ تینوں چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایمان سے کہو ہے کہ نہیں ضرورت؟ آج یہی 3 چیز ہم کو پریشان کر رہی. کبھی روزی میں برکت نہیں, کبھی گھر کے جھگڑے برباد کرتے, اور میرے دوستوں موت کے وقت کلمہ تو ہر ایک کو چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. خیر دعا کر لو, درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, اللہ ہم مجرم ہیں, اللہ ہم پاپی ہیں. اللہ تو معاف کر دے. اللہ تو بڑا پیارا خدا ہے, اللہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے, تو اکرم الاکرمین ہے. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی بھی تو نہیں مولا.
اللہ محرم کا مبارک مہینہ ہے، ہم بھکاری اور فقیر کی طرح بیٹھے ہیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اللہ معاف کر دے کہ اللہ یہ میرے بھائی یہاں آئے عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، یہ اللہ اپنی کمر کو تیرے سامنے جھکایا ہے، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رگڑا ہے کہ اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں مولا، ہم بندے ہیں مولا، ہم لاکھ گندے سے ہی مولا لیکن تیرے بندے ہیں مولا۔ اللہ محرم کا مبارک مہینہ معاف کر دے کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، بہت گناہ کرتے ہیں مولا، بہت گناہ کرتے ہیں مولا کہ اللہ حضرت حسین نے گناہ کو برداشت نہیں کیا مولا، اور ہم کو گناہ کے بغیر چلتا بھی نہیں مولا کہ اللہ ہمارا جرم ہے مولا، معاف کر دے مولا، مولا ہم معاف کر دے۔ اللہ تو کتنا کریم ہے مولا، تو گناہ دیکھتا ہے، کبھی ہم کو بھوکا نہیں سنایا، کوئی رات کو جو ہم کو بھوکا نہیں سنایا، زندگی کی راتیں گزر گئی مولا، پیٹ بھر کے سوتے ہیں مولا، کوئی رات کو بھوکا نہیں سنایا، کوئی رات تو نے پیاسا نہیں کر پایا، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے چھینے نہیں مولا۔ اللہ ہمارے گناہ تو اتنے تھے کہ تو روٹی روٹی سے تڑپا سکتا تھا، تو قطرے قطرے سے تڑپا سکتا تھا، تو ننگا کر کے بازار میں پٹک سکتا تھا، لیکن اے مولا، اے مولا، اے پروردگار تیرا کتنا شکر ادا کرے مولا۔ اللہ تو غنیوں کا غنی ہے کہ اللہ، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا لے، گناہ سے بچا لے۔ اللہ وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مولا، اللہ ہم نے تو صرف واقعہ بیان کر دیا، کہہ دیا مولا، وہ حضرت حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ یا اللہ جس وقت حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے ٹکڑے ہوئے، کیا ان کو نانا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنے ابا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی؟ کہ اللہ جب چھوٹے بیٹے کا جنازہ ہاتھ میں تھا، بڑے بیٹے کا جنازہ پاؤں پر تھا، اے اللہ وہ حضرت حسین کا دل کیسا کانپتا ہوگا مولا۔ اے اللہ اسی وقت کے صدقے سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اسی گھڑی کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے کہ اللہ حضرت حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں مولا۔ اے اللہ، اے اللہ وہ جس گناہ کو روکنے گئے تھے، اللہ نبی کا نواسا جس گناہ کو روکنے گیا تھا، آج ہم اسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، اسی گناہ میں مبتلا ہو گئے مولا۔ نمازیں نہیں مولا، ہمارے پاس نمازیں نہیں مولا۔ اللہ تو نے ہم کو اندھا نہیں بنایا، تو نے لولا اور لنگڑا نہیں بنایا، تو نے بہرا نہیں بنایا، تو نے گنگا نہیں بنایا، لیکن اللہ پھر بھی ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے مولا، ہم نمازیں نہیں پڑھتے مولا۔ دنیا کا کام کرنا ہو تو ہماری موٹر سائیکل باہر آ جاتی ہے، اے اللہ ہم اس پہ بیٹھ کر نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے، لیکن اللہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سواری نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس طاقتیں نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے کہ اللہ ہم تو بہت گنہگار ہیں مولا۔ اللہ کچھ دن پہلے میں نے حدیث پاک کو پڑھا، اللہ تیری قسم اس کے بعد سے عجیب عجیب لگتا۔ اے اللہ میں نے حدیث پاک کو پڑھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں اس کو پٹک کے ختم کر دوں۔ اے اللہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں اس کو نگل جاؤں۔ اے اللہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے میں اس کے اوپر گر جاؤں۔ اے اللہ وہ پہاڑ اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ اجازت دے میں اس کو کچل دوں، لیکن اللہ تو کتنا قریب ہے، جب آسمان، زمین، فرشتے اور پہاڑ تجھ سے اجازت مانگتے کہ اللہ تو کتنا قریب ہے، تو ایک ہی جواب دیتا ہے اگر تمہارا بندہ ہے تو جو چاہے کر لو، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو، تمہارا بندہ ہے تو جو چاہے کر لو، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو۔ اے اللہ وہ آسمان، زمین، فرشتے، پہاڑ کہتے اللہ بندہ تو تیرا ہی ہے، لیکن تو بتا تو کیا کرے گا، بندہ تو تیرا ہے تو کیا کرے گا۔ اے اللہ جل جلالہ تو فرماتا ہے میں تو اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں تو اس کے رونے کا انتظار کرتا ہوں، آئے گا ایک دن تو آئے گا، ایک دن میرے پاس آئے گا، اگر رات کو آئے گا تو بھی معاف کروں گا، دن کو آئے گا تو بھی معاف کروں گا، مسجد میں بیٹھ کے روئے گا تو بھی معاف کروں گا، اور بازار میں چلتا چلتا روئے گا تو بھی معاف کروں گا۔ میں تو انتظار کرتا ہوں آئے گا ایک دن میرا بندہ آئے گا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں، میں گنہگار کہتا ہوں اللہ ہم آ گئے مولا، ہم آ گئے مولا، ہم آ گئے مولا، تو کہہ رہا تھا میں انتظار کرتا، اللہ ہم آ گئے مولا۔ اے اللہ یہ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے مولا، ہم آئے مولا، معاف کر دے نا مولا، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا، اگر تو بات نہیں کیا قیامت میں کہیں کے نہیں رہے گی مولا، کہ اللہ تو بتا مولا، تو بتا مولا قیامت میں تیرے نبی ہوں گے، ان سے آمنا سامنا ہوگا،
اے اللہ کیسے آمنا سامنا ہوگا مولا، اے اللہ وہ آمنا سامنا بھی کیسا ہوگا مولا، اے اللہ میں تو کبھی کبھی کہتا پروردگار وہ ہاتھ کہاں سے لائے کہ تیرے نبی سے ملاقات کر سکے، وہ آنکھیں کہاں سے لائے کہ تیرے نبی کو دیکھ سکے مولا، اے اللہ جب قیامت کا دن ہو ہمارا نام اعمال نبی کے سامنے نہیں کھولنا، اے اللہ نہیں کھولنا مولا، نبی کے سامنے نہیں کھولنا، ورنہ نبی کہیں گے میں نے تو اپنے پاؤں کو لہو لہان کیا تھا، میں نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، میں تیرے واسطے راتوں کو رویا تھا، میری بیٹی تیرے واسطے روئی تھی، اور تو بغیر نماز کے آیا ہے، تو بغیر قرآن کے آیا ہے، تو بغیر چہرے کے آیا ہے، اے اللہ معاف فرما دے مولا، اللہ معاف فرما دے مولا، اللہ تیری محبت عطا فرما دے، معرفت عطا فرما دے، ولایت عطا فرما دے، اللہ اب تو گناہ کرتے کرتے ولایت بھی بہت دور لگتی ہے، معرفت بہت دور لگتی ہے، گناہ کرتے کرتے لگتا ہے کہ معلوم نہیں مولا کیا ہوگا مولا، لیکن اللہ تو کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، اے اللہ تو 70 سال آپ کی پوجا کرنے والا اس کو بھی مرنے سے پہلے کلمہ دے کے جنت میں گھما دیتا ہے، اے اللہ تو بڑا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین ہے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ماں کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کے ہمارے اوپر بہت ہے، اس بڑی عورت نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، ہمارے ابا نے بہت تکلیف اٹھائی، اللہ ایسے ہی ہم بڑے نہیں ہو گئے مولا، ابا کے آنسو نے ہم کو بڑا کیا ہے، ماں کے لہو نے ہم کو بڑا کیا ہے، اے اللہ ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کو صحت دے دے، ان کو طاقت دے دے، اللہ میرے والدین کی عمر میں برکت دے دے، اور اللہ اس مجمع میں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہوگا، کسی کے ابا کا انتقال ہوگا، اللہ ماں تو یاد آتی ہے مولا، کوئی نام چاہے لیکن ماں یاد آتی ہے، ابا یاد آتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، محرم کا مہینہ ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیبی مدد سے ان کے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے، جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مولا باپ کی گناہ کی وجہ سے بچے کو محروم مت کر مولا، ہمارے بچے کو حافظ بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، دین کا داعی بنا دے، اللہ ہم بھائیوں میں آپس میں محبت عطا فرما، ہم الگ ہو گئے مولا، ہمارے دل الگ ہو گئے مولا، ہماری زبانیں الگ ہو گئی مولا، بھائی کو بھائی سے نفرت ہو گئی مولا، اللہ ہم نے آپس میں محبت اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے، اور اللہ تیرے پیارے نبی کے صدقے اور اولیاء کرام کے صدقے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔